کے دن 9 ذی الحج کو آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور پہاڑ کی بائیں طرف کھڑے ہو کر امام حسین ابن علی نے کعبے کی طرف رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلا دیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائی کلمات ادا کیے۔ یہ وہ دعا ہے جو روز عاشور، روز عرفہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی۔ تو یہ وہ عظیم دعا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، یعنی پر عظمت دعا ہے۔ اس کے ایک ایک جملے میں انسان توجہ کرے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس دعا میں اپنے گناہوں پہ بھی آنسو بہائیں، معرفت الہی کو بھی حاصل کریں، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو حسین ابن علی کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ تو آج امام حسین کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم و پشیمان ہوتے ہوئے، جس طرح حضرت حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں روز عاشور پہنچے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی کو وسیلہ بنا کے سفینہ نجات کی کشتی کے سوار بن گئے۔ آج ہم بھی حسین ابن علی کی اس دعا کو وسیلہ بنائیں اللہ کی بارگاہ میں، اور حسین ابن علی کے مصائب اور مصیبتوں کو یاد کر کے جو ہے وہ اپنی بخشش کے نجات کا ذریعہ کرا دے۔ صلوات پڑھتے محمد میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع وترى أجناس البضائع وأتقنا بحكمته الصنايع لا تخفى عليه الطلائع ولا تزيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل زارع منزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامعون وللقربات دافعون وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أرغب إليك وأشهد بربوبية لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي۔ امام حسین روز عرفہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے
اعتراف توحید کر رہے میرا اللہ، تجھے گواہ بنا رہا ہوں۔ حسین تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، میرا اللہ میرا رب تو ہے، میرا اللہ تیری طرف میں نے آنا ہے۔ ابتدعتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا وخلقتنی من التراب ثم اسکنتنی الاسلاب آمنا لریب المنون واختلاف الدہور والسنین فلم ازل زاعنا من صلب الى رحم فی تقادم من الایام الماضیہ والقرون الخالیہ لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی واحسانک الی فی دولت الائمة الکفر الذین نقضوا عہدک وکذبوا رسلک لکنک اخرجتنی للذی سبقنی من الہدی الذی لہ یسرتنی وفی انشأتنی ومن قبل ذلک رأفت بی بجمیل صنعک وصوابغ نعمک فابتدعت خلقی منی یمنا واسکنتنی بی ظلمات ثلاث بین لحم ودم وجلد لم یشہدنی خلقی ولم تجعل الی شیئا من امری ثم اخرجتنی للذی سبقنی من الہدی الی الدنیا تامن سویا۔ امام حسین اس جملے میں عظیم پیغام دے رہے ہیں، میرا اللہ اس دنیا میں میرا بھیجنا یہ تیری ہدایت کا راستہ ہے، میرا اللہ تو نے شکم مادر سے مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ تو مجھے ہدایت دے، تو میری ہدایت فرمائے۔ وحفظتنی فی المہد طفلا صبیا ورزقتنی فی الغذاء۔ امام متوجہ کر رہے ہیں، میرا اللہ میں جب چھوٹا بچہ تھا میری ماں کے شکم سے مجھے روزی دینے والا تو ہے۔ لبنا مریا وعطفت علی قلوب الحوازین وقفلتنی الامعات الرواحم وقلعتنی من توارق الجان وسلمتنی من الزیادت والنقصان فتعالیت یا رحیم یا رحمان۔ بلند آواز یا رحیم یا رحمان، یا رحیم یا رحمان۔ اے میرا اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، خدا کتنا مہربان ہے۔ اگر ہم کسی دنیا میں کسی مثلا والدین کو ستائیں، اب اگر والدین کو منانا چاہیں وہ ہمیں یہی دھدکارتے ہیں، تو میرا بڑا نافرمان ہے، تو مجھے بہت اذیت دینے والا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں میرا اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم وہ ذات ہے
جس کی بار بار انسان نافرمانی کر چکا ہو، لیکن جب اس کے دروازے پہ جائے تو وہ بندے کے عیبوں کو نہ دیکھے، نافرمانیوں کو نہ دیکھے، بلکہ اپنے کرم کو سامنے رکھتے ہوئے، بندے کی عاجزی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کرم کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام کے ابتدائی جملے یا رحیم یا رحمان، اور میرا اللہ تیری بارگاہ میں اب گنہگار آئے، حتی اذا استحللت ناطقا بالکلام، میرا اللہ میں تو تیری طاقت سے بولنا بھی شروع کیا، وَأَتْمَمْتَ عَلَيَّ صَوَامِعَ الْإِنْعَامِ وَرَبَّيْتَنِي زَائِدًا فِي كُلِّ عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أو أحببت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك ورضعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما زرعنا بأسمائك وأرزك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرتني تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك، ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترضى لي يا إلهي نعمة دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي، حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقر بني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك، وإن دعوتك أجبتني وَإِن سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي، میرا اللہ تو اتنا مہربان ہے، میں نے جب بھی تجھے پکارا تو نے جواب دیا، میں نے تجھ سے سوال کیا تو نے عطا کیا، وَإِنْ عَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي، میرا اللہ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے میری قدردانی کی، وَإِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنِي، میرا اللہ اگر میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو نے مجھ پر اپنے کرم سے زیادہ پرواہ نہیں دی۔ کل ذالک اکمال لانعمک علی واحسانک الی وسبحانک سبحانک من مبدی معید حمید مجید وتقدست اسماؤک وعظمت الآلاؤک فأي نعمك یا الہی احصی عددا و ذکرہ، میرا اللہ میں تیری کس کس نعمت کو شمار کروں، ام ایو عطایا کا، میرا اللہ میں تیری کون سی عطا کا شکر بجا لاؤں، اقوم بہا شکران وَإِيَّ يَا رَبِّ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحِيصُهَا العادون أو يبلغ علما بها الحافظون، ثم ما صرفت وضربت عني
اللهم من الزر والزراء أكثر مما زارني من العافية والزراء وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عظمات يقيني وخالص سريع توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخلق مسارب نفسي وخزاريف معارن أريانيني ومسارب سماخ سمعي وما زمت وأطبقت عليه شفتايا وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت أزراسي ومسائع مطعمي ومشربي وحمالتي راسي وبلو فارغ حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وطيني ونياط حجاب قلبي وأفلاز حباشي قبضي ومحاطه شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجوي جوارحي ومن تسج على ذلك أيام رزائي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكون حركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الآثار والأحكام لو أمرتها أن أؤدي شكرا واحدا من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك المحجب علي به شكرك أبدا جديدا أو سناء تعرفا عديدا أجل ولو عرست أنا والعادون من أنعمك أن نحصي مدى إنعامك الصالفي وأنفانفي ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات أن نزونك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وأنبأك وبلغت أنبياءك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك وغيرها أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووضعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون مريم ولم يكن له موروثا ولم يكن له شريك في ملكه ويزاده فيما ابتدعا وولي من الذل
فَيُرْفِدَهُ فِي مَا صَنَعَ فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَفَطَّرَتَا سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بدن کے ایک ایک جز کو ذکر کیا کہ میرا اللہ تیری کس کس نعمت کا میں شکر ادا کروں، اپنے انگوٹھوں اپنی انگلیوں کے پوروں کا شکر ادا کروں، میرا اللہ اپنے مفاصل اپنے جوڑوں کا کروں، میرا اللہ یہ خون ہو، یہ ہڈیاں ہو، یہ بال ہو، یہ جلد ہو، میرا اللہ میرا بدن کا ہر حصہ تیری ذات کا محتاج ہے، میرا اللہ تیری کس چیز کی نعمت کے عطا کرنے پہ میں شکر ادا کروں۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ذات ہے کہ تو ہر جو ہے احتیاج سے منزہ اور پاک ہے کہ اگر کائنات میں 2 اللہ ہوتے تو پوری کائنات پاش ہو جاتی۔ میرا اللہ کائنات کا اپنے وجود میں باقی رہنا اور نظام کائنات کا یوں اس سسٹم کا منظم انداز سے چلنا تیرے واحد وجود کی یہ احسن دلیل ہے۔ اے امام حسین اپنی دعا میں جہاں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں وہاں اللہ کی توحید کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے پھر اللہ کی جو صفات کو بیان کیا، سبحان اللہ الواحد الاحد الصمد، میرا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات تیری محتاج ہے۔ الذی لم یلد ولم یولد، میرا اللہ نہ تو کسی کا باپ ہے نہ تیرا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، میرا اللہ تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ الحمدللہ حمدا یعادل حمد ملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین وصلی اللہ علی خیرت محمد خاتم النبیین وآل الطیبین الطاہرین المخلصین وسلم۔ اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، بڑا عظیم جملہ ہے۔ روایت کہتی ہے میرے مولا نے میدان عرفہ میں دعائے عرفہ کیسے پڑھی، میدان عرفہ میں میرا مولا آیا آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، ہاتھ بلند ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو جاری ہے۔ مولا روتے ہوئے فرما رہے اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، میرا اللہ مجھے اپنا ایسا خاشع بندہ بنا، میری زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہو کہ میں ایسے ہوں کہ جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے حسین کے عزادارو، امام اپنی دعا کے ذریعے ہمیں متوجہ کرے۔ اے عزادارو، میرے حبدارو مومنین، اللہ سے ایسے ڈرو، اللہ کے فرما بردار بندے ایسے بنو جیسے خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام کی حدیث جس جملے کی تشریح کر رہی ہے، امام فرماتے ہیں بندہ مومن
اگر تو خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سمجھے اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا، یہ تیرا ایمان نہیں، یہ کفر ہے کہ تو اللہ سے غافل ہے، تو اس چیز کا انکار کر رہا ہے، اللہ تیری حرکتوں کو نوٹ نہیں کر رہا، اللہ تیرے اعمال کا گواہ نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر اے مومن تو یہ سمجھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے تو اللہ کو اس کی مخلوق سے حقیر جانتا ہے۔ اے انسان، تو چھوٹے بچے کے سامنے گناہ کرتے شرم محسوس کرتا ہے، تو رشتہ داروں کے سامنے گناہ کرتے حیا کرتا ہے، اگر میں نے گناہ کیا میں رسوا ہو جاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں مومن اگر یہ تیرا نظریہ ہے تو لوگوں سے تو ڈرے، خدا سے نہ ڈرے، خدا کا خوف نہ کرے، اس کا مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق کو بزرگ سمجھتا ہے، خدا کو حقیر سمجھتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما، وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْبِرِي بِمَعْصِيَتِكَ وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي قَدْرِكَ حَتَّى لَا أُحِبُّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ اللهم اجعل غنايا في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي فالنور في البصر والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرنی علی من ظلمنی۔ اے میرا اللہ ہم پر ظلم کرنے والوں پہ ہماری مدد فرما، میرا اللہ اس دور میں ہم مسلمان مظلوم ہیں، میرا اللہ کفار ہم پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں، جہاں پہ بھی مسلم ریاست دیکھتے ہیں، جہاں پہ بھی اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے، میرا اللہ یہ اپنا ظلم ڈھاتے ہیں۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی نصرت فرما، خاص طور پہ میرا اللہ اس پرفتن دور میں علی کے حبدار، علی کے شیعہ مظلوم ہے، میرا اللہ تیرے اولیاء کی محبت کے جرم میں دنیا ہم پہ ظلم ڈھاتی ہے، میرا اللہ دنیا کے جس کونے میں علی کے حبدار ہیں، علی کے شیعہ ہیں، علی کے تابعدار ہیں، جو مملکت ہے خاص طور پہ میرا اللہ مملکت اسلامیہ ایران میں، میرا اللہ شیعیان علی جو مذہب تشیع کا وقار ہے، میرا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں آل محمد کے حبداروں، کلمہ گو مسلمانوں، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ وَأَرِنِي فِيهِ سَعْرِي وَمَعَارِبِي وَأَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر خطیتی۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کو پردہ پوشی میں ڈال دے،
واغفر خطیتی، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وقصا شیطانی، اے اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے پہ رسوا فرما، وفقر ہانی واجعلنی یا الہی الدرجۃ العلیٰ فی الآخرہ والأولى، اللهم لك الحمد كما خلقتني وجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني وجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا، ربي بما برأتني وعدلت فطرتي، ربي بما أنشأتني وأحسنت صورتي، ربي بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني، ربي بما خلقتني ووفقتني، ربي بما أنعمت علي وهديتني، ربي بما أوليتني، ومن كل خير آتيتني، ربي بما أطعمتني وسقيتني، ربي بما أغنيتني وأقنيتني، ربي بما أعنتني وعززتني، ربي بما ألبستني من سترك الصافي ويسرتني من صنعك الكافي، صل على محمد وآل محمد وأعني على بوائك الدهور وصروف الليالي والأيام، اے اللہ سختیوں کے پرفتان زمانہ دن و رات کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، وَنَجِّنِي مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا وَكُرُوبَاتِ الْآخِرَةِ، اے اللہ دنیا کے خوف اور آخرت کی سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، وَاكْفِنِي شَرَّ مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فی الارض، اے اللہ زمین پر ظلم کرنے والے فسادی لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اللہم ما اخافو فاکفنی وما احذرو فکنی وفی نفسی ودینی فارسنی وفی سفری، اے میرے اللہ میرے ایمان کی میری جان کی حفاظت فرما، اے اللہ وفی سفری میرے سفر کی حفاظت فرما، وَحْفَظْنِي وَفِي آنِي، اے اللہ میری عدم موجودگی میں میرے بچوں اور بیویوں کی حفاظت فرما، فَاخْلُفْنِي وَفِي رِزْقِ رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ وَفِي نَفْسِي فَذَلِّلْنِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ وَعَذِّبْنِي وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَسَلِّمْنِي وَبِذُنُوبِي وَلَا تَخْزِنِي بِسَرِيرَتِي وَلَا تُخْزِنِي وَبِعَمَلِي وَلَا تَبْتَلْنِي وَبِنِعْمَكَ وَبِنَعْمَكَ فَلَا تَسْلُبْنِي وَإِلَى غَيْرِكَ فَلَا تَقِلْنِي إِلَٰهِي إِلَىٰ مَنْ تَقِلْنِي إِلَىٰ قَرِيبٍ وَيَقْطَعُنِي أَمْ إِلَىٰ بَعِيدٍ فَيَجْدَعُنِي أَمْ إِلَىٰ الْمُسْتَضْعَفِينَ لِي وَأَنْتَ رَبِّي وَمَلِيكُ أَمْرِي أَشْكُو إِلَيْكَ غُرْبَتِي وَبُعْدَ دَارِي وَهَوَانِي عَلَىٰ مَنْ مَلَكْتَهُ أَمْرِي، إِلَٰهِي فَلَا تُعْلِنْ عَلَيَّ غَضَبَكَ وَإِن لَّمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي سِوَاكَ، سُبْحَانَكَ غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّي بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ بِهِ أَمْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَأَن لَّا تُمِيتَنِي عَلَىٰ غَضَبِكَ وَلَا تُنزِلُ بِي سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ قَبْلَ ذَٰلِكَ، لا إله إلا
أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أعللته البركة وجعلته للناس أمنا يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه يا من أسبغ النعمة بفضله يا من عاد الجزيل بكرمه يا عدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي یا غیاثی فی قربتی، اے سختی کے وقت میری مدد کرنے والے، اے تنہائی میں ساتھ دینے والے، اے مشکل میں فریاد میں مدد کرنے والے، اے نعمتیں عطا کرنے والے اللہ، یا الہی و الہ آبائی، میرا اللہ، اے میرے آبا و اجداد امام حسین اللہ کو واسطہ دے رہے، اے میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم کے اللہ، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و رب جبرائیل و میکائیل، میرا اللہ تو صرف حسین کا رب نہیں ہے، اے اللہ تو صرف انبیاء کا رب نہیں ہے، میرا اللہ تو ہم سب کا رب ہے۔ امام فرما رہے و رب جبرائیل و میکائیل، اے میرا اللہ تو جبرائیل و میکائیل کا رب ہے، و اسرافیل و رب محمد خاتم النبیین، میرا اللہ تو محمد مصطفیٰ کا بھی رب ہے، وَإِلَىٰ الْمُنْتَوَالِهِ الْمُنْتَجَبِينَ، نبی کی پاکال کا بھی رب ہے، وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَمُنَزِّلَ کافا یا عین صاد وطاح ویاسین والقرآن الحکیم انت کافی حین تعینی، اے میرا اللہ تو میری خود جائے پناہ ہے، المذاہب فی الساعتها وتضیق بی الارض برحمها ولولا رحمتک لکنت من الہالکین، میرا اللہ اگر تیری رحمت نہ ہوتی ہم ہلاک ہو جاتے، وانت مکیل عسرتی ولولا سترک ایایا لکنت من المفضوحین وانت معیدی بالنصر، میرا اللہ میں تیری مدد اور تائید سے کاموں کو انجام دیتا ہوں، علی آدائی، میرے اللہ میرے دشمنوں بے نصرت، میری تائید میرا اپنا زور نہیں ہے، میرا اللہ تیری مدد شامل حال ہوتی ہے، میرا اللہ تیری تائید شامل حال ہوتی ہے، ولولا نصرک، میرا اللہ اگر تیری نصرت نہ ہوتی، ایا لکنت من المغلوبین، میرا اللہ اگر تیری نصرت اور مدد نہ ہوتی میں دو دنیا والوں کے سامنے مغلوب ہو جاتا، وَيَا مَنْ غَزَّى نَفْسَهُ بِالسَّمْوِ وَالرِّفْعِ فَأَوْلِيَاؤُهُ بِعِزِّهِ يَتَعَزُّونَ يَا مَنْ جَعَلْتَ لَهُ الْمُلُوكُ نیر المذل علی اعناقہم فهم من صدوات خائفون یعلم خائن العیون وما تخفی الصدور وغیب ما تعظیمہ العزمنا والدہور یا من لا يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا من لا يعلم إلا هو يا من كبس الأرض على الماء،
اے میرا اللہ پانی پہ زمین کو ٹھہرانے والا تو ہے، وَسَدَّ الْهَوَا بِالسَّمَاءِ میرا اللہ آسمانوں میں ہواؤں کو باندھنے والا تو ہے، یوم اللہ اکرم الاسماء یا ذا المعروف الذی لا ينقطع ابدا یا مقیز الرقم لیوسف بالولد اے اللہ یوسف کے لیے صحراؤں میں بیابان میں کاروانوں کو روکنے والا تو ہے، القفز و مخرجوں من الجب وجعلہ بعد العبودیہ میرا اللہ تاریک اور گہرے کنویں سے نکالنے والا تو ہے، غلامی کے بعد بادشاہت یوسف کو دینے والا تو ہے، ملکان یا رادہ علی یعقوب بعد ان ابیضت عیناہ من الحوت وہو کظیم اے میرا اللہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والا تو ہے، جبکہ یوسف نبی حضرت یوسف کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کو سفید کر دیا۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے، آپ کربلا والوں کے مصائب پہ کیوں روتے ہو؟ شہید تو زندہ ہے۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں، ہم بے اعتراض نہ کرو، آؤ قرآن پڑھو۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی، جبکہ یوسف زندہ تھے۔ اگر زندہ کے غم میں رونا نبی کا غلط ہوتا، اللہ قرآن میں بیان نہ کرتا۔ ایک نبی زادے کی جدائی پہ روئے، اللہ اس کے رونے کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم کربلا میں حسین کے پامال لاشے کو بیان کریں، اگر ہم خیام حسینی کو آگ لگنے کو بیان کریں، اگر ہم حسین پہ تیر و تلوار ہائے حسین کی مظلومیت کو بیان کرے اور اس مظلومیت پہ آنسو بہائے، دنیا کیوں اعتراض کرتی ہے؟ یہ تو ہمیں قرآن نے بتایا، ہائے مظلوم پہ آنسو بہانا، یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ یا کاشف الضر والبلوى عن ایوب، اے اللہ ایوب کو مصیبتوں سے نکالنے والا تو ہے۔ وَمُمْسِكًا يَدَيْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذِبْحِ ابْنِهِ بَعْدَ كِبْرِ سِنِّهِ، اے ابراہیم کے لیے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہائے جن کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، میرا اللہ زندگی عطا کرنے والا تو ہے۔ وَفَنَاءِ عُمْرِهِ يَوْمًا اسْتَجَابَ لِذِكْرِهِ فَوَهَبَ لَهُ يَحْيَىٰ، اے میرا اللہ حضرت زکریا روایت کہتی ہے نبی خدا، آئے نبی خدا 120 سال کے ہے، بی بی جو ان کی زوجہ 96 سال کی ہے۔ حضرت زکریا نے خدا پہ بھروسہ کیا،
میرا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرا اللہ اس حالت میں مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ امام حسین بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرا اللہ زکریا نبی کو یا دینے والا تو ہے، وَلَمْ يَدَعُوا فَرْدًا وَحِيدًا وَيَا مَنْ أَخْرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ۔ اے اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا تو ہے، وَيَا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں 12 راستے دے کر قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات دینے والا تو ہے۔ یومن ارسل الرِّیاحَ مبشرات بین یدی رحمت، اے میرا اللہ بارشوں سے پہلے ہوائیں بھیج کر بشارتیں دینے والا تو ہے۔ وَيَا مَن لَّمْ يَعْجَلْ عَلَىٰ مَنْ عَصَىٰ مِنْ خَلْقِهِ، اے میرا اللہ اگر کوئی شخص تیری نافرمانی کرے تو اتنا مہربان ہے، اس کو پھر بھی جلدی نہیں پکڑتا۔ روایت میں ہے جب انسان گناہ کرتا ہے خدا کی طرف سے حکم ہے، اے فرشتوں 7 گھنٹے تک اس کا گناہ نہ لکھو، شاید میرا بندہ میری بارگاہ میں پلٹ آئے۔ اے میرا اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم سب کے گناہ بخش دے۔ سب مل کے کہ یا کریم یا رب، بلند آواز یا یا کریم یا کریم یا رب، یوم استنقذ السحرة من بعد طول الجحود، اے میرا اللہ تو وہ ہے جو جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی۔ وَقَدْ غَدَوْا فِي نِعْمَتِهِ يَأْكُلُونَ رِزْقًا وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَقَدْ أَحَادُوهُ وَنَادُّوهُ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ۔ یا اللہ، سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بدا یا بدیع یا بدیع لا ند لک یا دائما لا نفاد لک یا حیا حین لا حیا یا محیی الموتى یا من هو قائم على كل نفس بما كسبت یا من قل له شکری فلم يحرمنی وعظمت خطیئت وعظمت خطیئتی فلم يفزعنی ورعانی على المعاصی فلم يشهرنی یا من حفظنی فی صغری یا من رزقنی فی کبری یا من عیادی ہے عندی لا دوسا ونعما ينعمه لا ریاضا ویا من عارضنی بالخیر والعحسان وعارضت بالعصاءة والعصیان
یا من ہدانی للایمان من قبل ان اعرف شکرا للامتنان، یا من دعوت مریضا فشفانی وعریانا فقسانی وجائعا فاشبعنی وعطشانا فاروانی وذلیلا فعزنی وجاہلا فعرفنی ووحیدا فقصرنی وغائبا فردنی ومقلا فاغنانی ومنتصرا فنصرنی وغنیا فلم یسلبنی وامسکت عن جمیع ذلک فابتدع عنی فلک الحمد والشکر، یا من اقان عسرتی ونفذ قربتی وعجاب دعوتی وستر عورتی وغفر ذنوبی وبلغنی طلبتی ونصرنی علی عدوی وإن عدوا نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحيصها يا مولاي، أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت۔ اے میرا اللہ وہ ہے جو جس نے بہتری کی، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے جمال دیا، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے روزی عطا کی، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے توفیق دی، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مال دیا، میرا اللہ تو وہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جو پناہ دینے والا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے کام سارے بنائے، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے لمحہ بلمحہ ہمیں گناہوں سے بچایا، میرا اللہ تو وہ ہے جو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، اے میرا اللہ تو وہ ذات ہے جو معاف کرنے والا ہے، اے میرا اللہ تو وہ ذات ہے تو مقام اور مرتبہ نہیں دیکھتا، تو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، ہم عطا کرنے میں لوگوں کے رتبوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ اتنا مہربان ہے، وہ تو دشمن کو بھی عطا کرتا ہے، وہ غریب کو بھی عطا کرتا ہے، وہ امیر کو، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مرتبہ و عزت دیا، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جو ہمیں عزت بخشنے والا ہے، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ہمیں سکون دیا، میرا اللہ سہارا دینے والا تو ہے، میرا اللہ ہماری حمایت کرنے والا تو ہے، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ہماری مدد کی، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بیماریوں میں شفا دی، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ہمیں سکون دیا، عافیت دی، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ہمیں بزرگی عطا کی، میرا اللہ ہمیں برکت عطا کرنے والا تو ہے، اے اللہ تو بزرگ و اعلی ہے، تیری نعمتوں پہ حمد ہے، وَلَكَ الشُّكْرُ، میرا اللہ تیرا شکر ہے، وَاسِبًا عَبَدًا ثُمَّ أَنَا یا الہی المعترف بذنوبی، میرا اللہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، انا الذی عصیت، میرا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، میرا اللہ میں نے خطائیں کی،
میرا اللہ میں نے برا ارادہ کیا، میرا اللہ میں نے نادانی سے کام لیا، میرا اللہ میں نے غفلت سے کام لیا، میرا اللہ ہم تجھے بھول گئے، میرا اللہ ہم نے تجھے چھوڑ کے خود پر اعتماد کیا، اے میرا اللہ ہم سے دانستہ گناہ ہو گیا، اے میرا اللہ میں نے تو تجھ سے وعدہ کیا تھا، اے میرا اللہ وعن الذی اخلفت، میرا اللہ غلامی کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر بیٹھا، میرا اللہ مجھ پر گناہوں کا بوجھ ہے، فاغفر حالی، بس میرا اللہ سارے گناہ بخش دے، یوم اللہ تضر ذنوب عباد، اے وہ اللہ جسے بندوں کی نافرمانیاں نقصان نہیں دیتی، وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ ذَاتِهِ، میرا اللہ تو وہ ذات ہے جو لوگوں کی اطاعت اور عبادت سے بے نیاز ہے، گویا اللہ تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں بلکہ ہم تیری توفیق عمل صالح کے محتاج ہیں، میرا اللہ جب تک تیری مدد نہ ہو ہم یہ عبادت اور اعمال صالح نہیں کر سکتے، وَرَحْمَتِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ إِلَٰهِي وَالسَّيِّدِي، سب مل کے کہیں فَلَكَ الْحَمْدُ إِلَٰهِي وَالسَّيِّدِي، فَلَكَ الْحَمْدُ الہی امرتنی فعصیت، میرا اللہ تو نے کیوں کا حکم دیتا رہا میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، ونہیتنی، میرا اللہ تو حرام سے روکتا رہا، فارتکبت نہیا، میرا اللہ میں تیری نافرمانیوں کو انجام دیتا رہا، فاصبحت، پس میرا اللہ ہے میں گناہوں سے بری نہ ہو سکا، اے میرا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کا عذر قبول کرتا ہوں، میرا اللہ تو میری مدد فرما، فانتصروا وبأي شيء، اے میرا اللہ نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، بس کیا چیز لے کر تیرے سامنے آؤں، یا مولا یا عد سمعی، میرا اللہ میں اپنے کانوں کے ساتھ تیرے پاس آؤں، میں اپنی آنکھوں کے ساتھ آؤں، اپنی زبان سے تجھے یاد کرو، اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کرو، اپنے پاؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں چل کے آؤ، میرا اللہ یہ تو ساری تیری نعمت ہے اور میں ان ساری نعمتوں سے تیری نافرمانی کر چکا ہوں، یا مولا یا فلک الحجہ والسبیل علی یوم سترنی من الآباء والامہات، اے میرا اللہ تو کتنا کریم ہے جس نے میرے ماں باپ کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچایا، وہ میرا اللہ اگر رسوا ہو جاتا تو وہ مجھے دھتکار دیتے، اے میرا اللہ تو کتنا کریم ہے،
میرا خاندان، میرے رشتہ دار، ہمارے دوستوں، میرا اللہ تو نے ان کے سامنے ہماری عزت کا پردہ رکھا، اگر نہ وہ بھی دھدکار دیتے۔ میرا اللہ تو نے بادشاہوں کے سامنے بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھا، ورنہ وہ ہماری غلطیوں پہ سزا دیتے۔ اللہ تو کتنا کریم ہے، مہربان ہے، لیکن ہم کتنے نافرمان ہیں۔ اے عزیزو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا علی، اللہ نے انسان کی ستاریت کے 40 پردے بنائے۔ اے علی، اللہ نے انسان کے عیبوں کو چھپانے کے لیے 40 پردے بنائے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک پردہ چاک ہو جاتا ہے، جب انسان دوسرا گناہ کرتا ہے پردہ چاک ہو جاتا ہے، جب تیسرا کرتا ہے پردہ چاک ہوتا ہے، کرتے کرتے جب 40 پردے چاک ہو جاتے ہیں، حکم خدا ہوتا ہے، فرشتوں میرا بندہ گناہگار ہے، اے فرشتوں اپنے پروں سے اس کے عیبوں کو ڈھانپ لو۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علی، وہ فرشتے مومن کے عیبوں پہ اپنے پروں کو چھپاتے ہیں۔ جب ملائکہ دیکھتے ہیں یہ شخص بڑا شقی ہے، یہ نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ بندوں سے ڈرتا ہے، یہ حیا نہیں کرتا، ملائکہ کہتے ہیں بارے ہی نہ، اس کو کسی کی حیا نہیں، کسی کا خیال نہیں۔ آواز قدرت آتی ہے، اے ملائکہ اب تم بھی اپنے پر اٹھا لو، جب اسے اپنی رسوائی کی پرواہ نہیں ہے۔ اے کریم اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اے مہربان اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم اللہ تیرا کرم نہ ہو، تیری توفیق نہ ہو، مہربان اللہ ماں ہم ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اے کریم اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما۔ اے میرا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ سب مل کے کہیں یا کریم یا رب یا کریم میرا اللہ تو معبود ہے، تیرے سامنے حاضر ہے میرا سردار یا سیدی، خاضع ذلیل حسیر حقیر، لا ذو برات واعتذر ولا ذو قوة وانتصر ولا حجة واحتج بها ولا قائل ولم أجترئ ولم أعمل سوءا وما عسى الجود ولو جعلت يا مولاي ينفعني كيف وعنا ذلك وجواره كلها شاهدان علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عزائم الأمور وأنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي وإن تعذبني
یا الہی فبذنوبی بعد حجتک علی وان تعف عنی فبحلمک وجودک وکرمک لا الہ الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا یہ تسبیحات مل کے پڑھیں لا الہ الا انت سبحانك إني كنت من الخائفين لا الہ الا انت انی کنت من الواجدین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین لا الہ الا انت انی کنت من المہللین لا الہ الا انت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإحنامي لذكرك واحدا وإقراري بآلائك معددا وإن كنت مكرا أني لم أحصيها لكثرتها وصبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعاهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الأغنياء من الإغناء من الفقر وتكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب العافية في بدن والسلامة في الدين ولو رفضني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تخاف نعماؤك صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر القصير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق مقبل الأسير يا رازق الطفل الصغير اے چھوٹے بچے کو روزی دینے والا یا عصمت الخائف اے کربلا میں شیر خار علی اصغر کو بھی روزی دینے والا تو ہے لیکن میں قربان میرا اللہ اے عزاداروں کے سب وقت امام حسین عرفہ میں کہہ رہے ہیں میرا اللہ چھوٹے شیر خار کو بھی روزی دینے والا تو ہے اور میرا اللہ وہ لازا کے زدہ اور جب زارا کا لال اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو لے کر آئے اور آپ نے فرمایا یا قوم
ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الرضیع، اے قوم اگر مجھ حسین بے رحم نہیں آتا میرے شیرخوار بے رحم کرو، انہو یتلذذ من الحاد جو پیاس سے تڑپ رہے، حل من شعبت من الماء ایک گھوٹ پانی مل جائے، ہے میرا اصغر پیاسا ہے۔ عزادارو میں نے علماء محققین کی کتاب میں پڑھا ہے وَأَرَادَ الْحُسَيْنِ أَن يُقَبِّلْ وَلَدَهُ، حسین نے ارادہ کیا اصغر کو بوسہ دے، ادھر سے ہرملا کے تیر چھوڑا، اس سے پہلے اغوائے حسین اصغر کا بوسہ لے، ہائے تیر شعبہ تیر فرناٹے مارتا آیا، روایت کہتی ہے زوبیا من الوزنے الى الوزن، ہے کربلا میں 6 ماہ ذبح ہو گیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے میرے آقا حسین نے اپنی ردا اصغر پہ ڈالی، جب خیمے کی طرف آئے ننھی سکینہ دوڑ کے کہتی ہے یا ابتا اسقیت اخی الماء، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے۔ میرے مولا نے کیا کیا، اپنی بے بسی کو کیسے پیش کیا، چادر ہٹا کے کہا ہاں کہ آقا انہو مذبوح بسہم آدم، او میری لاڈلی تیرے بھیا کو پانی نہ پلا سکا، اے دشمن کا تیر لگا، میرا اللہ تجھے اس لحظے کا واسطہ تیری بارگاہ میں آئے، ہمارے گناہ معاف فرما، سب مل کے کہیں یا کریم یا رازق الطفل الصغیر و یا عصمت الخائف المستجیر، یا من لا شریک له ولا وزیر، صلی علی محمد و آل محمد وعاتنی فی هذه العشیہ افضل ما آتیت وانلت احدا من عبادک من نعمہ تولیها والآلاء تجددها وبليا تصرفها وقربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير اللهم إنك أكرم من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من عطا وأسمع من سئل، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ليس كمثلك مسؤول ولا سواك معمول دعوتك وأجبتني وسألتك وأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني وثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني۔ میرا اللہ میں نے دعا مانگی تو نے قبول کی، میں نے سوال کیا تو نے عطا کیا، میرا اللہ میں نے تیری طرف توجہ کی تو نے رحمت فرمائی، میرا اللہ میں نے تجھے سہارے کے لیے چنا تو نے نجات دی، میرا اللہ میں تجھ سے ڈرا
ऐ मेरा अल्लाह तूने मेरी मदद फरमाई, ऐ अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद मुहम्मदन अब्दका व रसूलिक अल्लाहुम्मा फसल्लि अला मुहम्मदिन अब्दका व रसूलिका व नबिय्यका व अला आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अजमईन व तम्मिम लना निअमक व हनीअन बिअताक वक्तुबना लका शाकिरीन व लिआलाइक ज़ाकिरीन आमीना आमीना रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा या मलका फ़क़दरा व क़दरा फ़क़हरा व असिया व सतरा वस्तग़फ़िरा फ़ग़फ़रा या गायतत तालिबीन अर्राग़िबीना व मुंतहा अमलिर राजीन या मन अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मन व वसिअल मुस्तक़िल्लीन राफ़तन व रहमा व हिल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नतवज्जहु इलैका फ़ी हाज़िल अशिय्या अल्लती शर्रफ़तहा व अज़्ज़मतहा बिमुहम्मदिन बिनबिय्यिका व रसूलिक व खैरतिका मिन खल्क़िक व अमीनिका अला वहयिक अल बशीर नज़ीर सिराज अल मुनीर अल्लज़ी अनअमत बिही अलल मुस्लिमीन व जअलत रहमतन लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा फसल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा मुहम्मदन अहलु लिज़ालिक मिनका या अज़ीम वसल्लि अलैहि व अला आलिहि अल मुंतजबीन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अजमईन वतगम्मदना बिअफ़्विका अन्ना फ़इलैका अज्जतिल अस्वात बिसुनूफ़िल लुग़ात फ़जअलना अल्लाहुम्मा फ़ी हाज़िल अशिय्या नसीबम मिन कुल्लि खैरिन तक़सिमुहु बैन इबादिक व नूरिन यहदी व नूरिन तहदी बिही व रहमतिन तनशुरुहा व बरकतिन तुनज़िलुहा व आफ़ियतिन तुजल्लिलुहा व रिज़्क़िन तबसुतु या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अक़बिलना फ़ी हाज़ल वक़्तिल मुनजहीन मुफ़्लिहीन मबरूरीन गानिमीन वला तजअलना मिनल क़ानितीन वला तुख़्लिना मिन रहमतिका वला तहरिमना मा नुअम्मिलुहु मिन फ़ज़लिका वला तजअलना मिन रहमतिक महरूमीन वलौला लिफ़ज़लि मा नुअम्मिलु मिन अताइका क़ानितीन वला तुरद्दना गाइबीन वला मिन बाबिका मतरूदीन या अजवदल अजवदीन व अकरमल अकरमीन इलैका अक़बलतना मुक़िनीन व लबैतिकल हराम आमीन क़ासिदीन फ़अइन्ना अला मनासिकिना व अकमिल लना हुज्जतना वाफ़ु अन्ना व आफ़िना फ़क़द मददना इलैका ऐदियना फ़हिया बिज़िल्लतिल इतिराफ़ मौसूमा। अल्लाहुम्मा फ़ातिना फ़ी हाज़िल अशिय्या मा सअलनाक वक़फ़ैना मा सअक़वैनाक फ़ला तख़ाफ़िया लना सिवाक वला रब्बा लना गैरुक नाफ़िज़ुन फ़ीना हुक्मुका मुहीत बिना इल्मुका अदलुन फ़ीना क़ज़ाउक इक़ज़ी लना खैर वजअलना मिन अहलिल खैर। अल्लाहुम्मा औजिब लना बिजूदिक अज़ीमल अज्रि वल करीमिज़ ज़ुख़्रि वद्दवामल युस्रि वग़फ़िर लना ज़ुनूबना अजमईन वला तुहलिकना मअल हालिकीन वला तस्रिफ़ अन्ना राफ़तक व रहमतक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा जअलना फ़ी हाज़ल वक़्त मिम्मन सअलका फ़अतैतहु व शकरका फ़ज़िदतहु व साबा इलैका फ़क़बिलतहु व तसद्दा इलैका मिन ज़ुनूबि कुल्लि फ़ग़फ़रता लहु
یا ذا الجلال والاکرام اللہم ونکنا وسددنا، اے اللہ ہمیں پاک کر دے، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہماری رازداری قبول فرما، اے بہترین سوال جس سے سوال ہوتا ہے اور جو اپنی سوال پہ بہترین اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اے وہ اللہ جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اے میرا اللہ تو وہ کریم ذات ہے، لا یخفی علیہ اغماض الجفون ولا لحظ العیون ولا مستقر فی المکنون ولا من تمد علیہ مزمرات القلوب الا کل ذلک قد احصاه علمک ووسع حلمک سبحانک وتعالیت اما یقول الظالمون علوا کبیرا تسبح لك السماوات السبع والارضون وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والعياض الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللهم أوسع لي من رزقك الحلال وعافني في بدني وديني ومن خوفي واعتق رقبتي من النار اللهم لا تمكر بي ولا تشدد رحبي ولا تفزعني وادرع عني شرا فسقط الجن والانس یا اسماء السامعین۔ میرا مولا حسین روایت کا جملہ جب یہ دعا پڑھ رہے تھے آسماں کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ایک وقت وہ بھی تھا جب زہرا گلال مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، جب ایک منزل پہ تھے کوفہ سے آنے والوں نے خبر دی آقا مسلم ابن عقیل مارا گیا، مولا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں، سنو گے عزادارو، روایت کہتی حضرت مسلم اور جب کوفہ میں ایک بی بی کے دروازے پہ بیٹھے پیاسے تھے، بی بی سے سوال کیا، بی بی نے پانی دیا، میں کہوں گا مسلم تو قیدی نہ تھا، تو مرد تھا، ہائے تجھے پانی مل گیا۔ یہی کوفہ والے جب کربلا میں اور جب حسین پانی کا سوال کر رہا تھا، اے کوفہ والے تیر سے جواب دے رہے تھے۔ عزادارو روایت کہتی ہے حضرت مسلم ہے ساری رات اس بی بی کے گھر میں رہے، جب صبح کی مناجات کر رہے تھے گھاؤ کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھ گئے اس مومنہ کے گھر کی حرمت پامال ہوگی، شفاعت رسول کا وعدہ کرتے ایک مومنہ کے گھر کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا مسلم ایک ضعیفہ کے پردے کا کتنا خیال ہے، کاش ہوتا ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ آئے یہی کوفہ تھا علی کی پردے دار بیٹیاں اور بہویں، بے مغنو چادر
کوفہ کے بازار میں، ہے شرابی کے دربار میں، اجرکم علی اللہ، عزادارو حضرت مسلم حملے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے گھروں کی چھتوں پہ اشکیاء چڑھ گئے، کسی کے ہاتھ میں گرم پانی ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کچھ آگ برسا رہے ہیں، ایک ہاشمی تنہا ہے، یہ ایک لعین نے پیچھے سے کمر سے گرز مارا، ہے ضمیر حسین کا سنبھلنا مشکل ہو گیا، اے زخموں میں چور چور ہے، قیدی بن گیا۔ لیکن جب پانی کا سوال کیا پانی مل گیا۔ میں کہوں گا مسلم تو یقیناً مظلوم ہے، یہ پہلی قربانی ہے کربلا والوں کی جو آج 9 ذی الحجہ کے دن دی گئی۔ اے مسلم تو قیدی بنا مظلوم ہے، لیکن مردوں کا قیدی بننا آزاد ہے۔ او پردے دار بیبیوں کا قیدی بننا اجرکم علی اللہ، اے پردے داروں کا قیدی بننا بڑا سخت ہے۔ اس لیے روایت ہے شیخ خولی بھی کربلا میں رو رہا تھا، اور جب لوٹ رہا تھا رو بھی رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے پوچھا او بدبخت روتا بھی ہے لوٹتا بھی ہے، کہتے کیا کرو اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ روتا اس لیے وہ آل محمد کا گھرانا کجا، او پردے دار بیٹیا، اے کوفہ و شام کا بازار اور دربار کجا۔ اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا حسین نے جب اس منزل پہ سنا حضرت مسلم شہید ہو گئے، ایک مرتبہ خیمے لگ گئے، آپ اندر گئے خیموں میں، ہائی مسلم کی بیٹی کو بلوایا۔ روایت کہتی ہے میرے مولا نے کیا کیا، مسلم کی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، آپ بچی کو بڑا پیار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اے حمیدہ آج کے بعد میرا اکبر و اصغر تیرا بھائی ہے، میری سکینہ و فاطمہ کبریٰ تیری بہنیں ہیں۔ اور جب حسین کا پیار دیکھا، ایک مرتبہ بچی کہتی ہے مولا پیار تو ایسے کر رہے ہیں او جیسے یتیموں کے ساتھ پیش ہوتا ہے، اور میں قربان یہ منظر سکینہ بھی دیکھ رہی ہوگی، اور یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ اور میں قربان جب 11 محرم کا دن آیا، اے حسین کا لاشا بابا لے، روایت کہتی ہے ننھی سکینہ جب بابال لاش پہ آئی، اور کبھی بابے کے سینے کا بوسہ دیا، اور کبھی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا۔ روایت کا جملہ اجتماعت عدہ من العرب، وہ چند اشکیاء آگے بڑھے جن کے ہاتھوں میں تعزیانے ہیں، اور یہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اور کربلا کی تاریخ نے بتایا
یتیموں سے پیار نہیں، یتیموں کے در چلے جاتے ہیں، او یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں، او یتیموں پہ ظلم کیا جاتا ہے، او میں قربان اے مسلم ازادار و آخری جملہ روایت کہتی ہے جب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر لے گئے، ظالم نے کیا کیا؟ ظالم نے وار کیا، ہائے مسلم کا سر بازار میں گرا۔ دنیا کا دستور ہے عزادارو، جب کسی کی وفات کی خبر سنتے ہیں دنیا والے غسل و کفن کا اہتمام کرتے ہیں، دنیا والے قبر کا انتظام کرتے ہیں اور جنازے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہائے صغیر حسین کربلا میں مارا گیا، سر تن سے جدا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کفن دینے والا، بلکہ روایت کہتی ہے حضرت مسلم کے قدموں میں رسی باندھ کے ان کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پھر آپ کی میت کو لٹکا دیا گیا۔ میں کہوں گا مسلم تم مظلوم ہو، ہے لاشیں کو گلیوں میں گھسیٹنا آسان ہے، مسلم تمہاری بیٹیوں نے نہیں دیکھا، مسلم تمہارے بیٹوں نے نہیں دیکھا، او کربلا میں ہوتے زہرا کا لال حسین، حسین کربلا میں دیکھتے زہرا کا لال حسین، اور جس کا لاشا پامال کیا گیا، لاشا پامال کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور جس کی بہنیں اور بیٹیاں آئی، ہائے اور یاد بدر پتھروں کی ڈھیریاں، اللہ جانے کیسے ہائے علی کی بیٹی صبر کے ساتھ رخصت ہوئی ہے۔ اے میرا اللہ تجھے حضرت مسلم کے مصائب کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم حاضرین کے دلوں میں جو نیک مرادیں ہیں میرا اللہ اس ذکر کے صدقے میں، اس مصائب کے صدقے میں ہماری دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اسمع السامعین وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ السَّادَةِ الْمَيَامِينَ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ آيَتِي الَّتِي إِنْ آتَانِيهَا لَمْ يَزُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَتَيْتَنِي أَسْأَلُكَ فَكَاكَ رَكَبَتِي مِنَ النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا رب۔ بلند آواز یا رب، یا رب، بلند آواز سے الہی انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری الہی انا الجاہل فی علمی فکیف لا اکون جہولا
فی جہلی الہی ان اختلافا و تدبیرکا و سرعتا دعاء مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى العطاء واليأس منك في بلاء إلهي مني ما يليق بلومي ومنك ما يليق بكرمك إلهي وصفت نفسك وبلطف ورعفت لي قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي إلهي إن زارت المحاسن مني بفضلك ولك المني ولك المنة علي وإن زارت المساوي مني فبعدلك فلك الحجة علي إلهي كيف تأكلني وقد تكفلت لي وكيف أصنام كيف أزام وأنت ناصر لي أم كيف أخيب وأنت الحفي بها وأنا أتوسل إليك بفقري وإليك وكيف أتوسل إليك وبما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك أم كيف ترجم ببقالي وهو منك برز إليك أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك وما أرفق بي وما الذي يجيبني عنك إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأوتار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء إلهي كلما أخرسني نور أن تقتني كرمك وكلما إزيتني أوصافي أطعمتني من منك إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقي يقه حقائقه دعاويا فكيف تكون دعاويه دعاوي إلهي حكمك النافذ ومشيتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حول حولا إلهي كم من طاعة بنيتها وحولة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقدمت محبة وعزما إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمر إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل علي بما هو في وجوده مفتقر إليك أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عمية عين لا ترى عليها رقيبا میرا اللہ تو میرا اللہ وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے اپنائے اوپر نگہبان نہیں پاتی اے میرا اللہ اس بندے کا
سواد کتنا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ اے میرا اللہ تو اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا تو نے حکم کیا ہے، وارجعنی الیکا بقسوۃ الانوار وعدیۃ الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها مسون السر وعن النظر الیها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها انك على كل شيء قدير۔ الہی اعوذ ذلی ظاہر بین یدیک وعوض حولی لا یخفى علیک ومنك اطلب الوصول الیک وبک استدل علیک فاہدنی بنورک الیک واقمنی بصدق العبودیہ بین یدیک الہی علمنی من علمک المخزون وسنی بسترک المصون۔ الہی حققنی بحقائق اہل القرب واسألک بمسألک اہل الجذب الہی اغننی بتدبیرک لی عن تدبیری وباختیارک عن اختیاری واوقفنی علی مراکز اضطراری۔ اے میرے اللہ میرے نفس کو پستی سے نکال دے، میرا اللہ مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے، اس سے میرا اللہ میں قبر میں چلا جاؤں۔ ایمان کے جملے ہیں، اے اللہ وطاہرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی بک انتصر فانصرنی وعلیک توکلو۔ اے میرا اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرا اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اے میرا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے نا امید نہ فرما۔ اے میرا اللہ تیری فضل کی آس لگائے ہوئے ہوں، اے اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت سے محروم نہ فرما۔ میرا اللہ میرا تعلق اپنے سے جوڑے رکھ، میرا اللہ مجھے اپنے سے دور نہ فرما۔ میرا اللہ میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میرا اللہ مجھے اپنے دروازے سے جانے نہ دے۔ میرا اللہ میں تیری پاک رضا کے لیے تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ میرا اللہ تو کریم اپنے کرم کے صدقے میں الہی تقدس رضا ان یکون له علا من فکیف یکون له علا منی۔ الہی انت الغنی بذاتک ان یصل الیک النفع منک فکیف لا تکون غنیا عنی۔ الہی ان القضاء والقدر یمنینی وان العباب بصائق الشہوہ واسرنی وکن انت النصیر لی حتی تنصرنی وتبصرنی واغننی بفضلک حتی استغنا بک عن طلبی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب الاولیاء حتی عرفوک ووحدوک وانت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک ولم یجعوا الى غیرک ولم یلجعوا الى غیرک انت المونس لهم حیث اوشعتهم۔ اے میرا اللہ وحشت کے زمانے میں تجھ سے بڑا مددگار کون ہے؟ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے رہنمائی کی، میرا اللہ تو وہ ہے جو راستے دکھانے والا ہے، میرا اللہ تو اپنی قدرت سے پہچاننے جانے والا ہے۔ اے اللہ ماذا وجد من فقد، میرا اللہ وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس نے تجھے پا جس نے تجھے کھو دیا۔ اے میرا اللہ من الذی فقد ومن وجد، میرا اللہ وہ کتنا بد نصیب ہے من وجا ماذا وجد من فقد۔ اے میرا اللہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس نے تجھے پا کے بھی کھو دیا۔ اے میرا اللہ وہ کتنا بد نصیب ہے
اور جس نے تجھے کھو دیا فقد من وجد لقد خواب. میرا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تجھے کوئی پا کے بھی نامراد ہو جائے, تجھے کوئی پا کے بھی میرا اللہ کامیاب نہ ہو. من رضی دونک بدلا, میرا اللہ جو تیرے علاوہ کسی اور کو پسند کرتا ہے وہ بڑا گھاٹے میں ہے, وہ بڑی سرکشی میں ہے, وہ تجھ سے پھر گیا ہے, پھر وہ میرا اللہ تیری کیسے امید رکھ سکتا ہے. وَأَنْتَ مَا قَضَاءَ الْإِحْسَانَ, میرا اللہ اگر کوئی تجھ سے پھر جائے تو پھر بھی مہربان ہے, اپنے احسانات کو نہیں روکتا. وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ, پھر کیسے تیری بغیر سے سوال کرے. وَمَا أَنْتَ مَا بَدَّلْتَ عَوْدَةَ الْامْتِنَانِ, میرا اللہ انسان جتنا بھی نافرمان ہو, ہم جتنے نافرمان ہو, تو اپنے احسان کی عادت کو نہیں بدلتا. اے وہ اللہ جو دوستوں کو الفت و مٹھاس عطا کرتا ہے, اے وہ اللہ جس کے حضور تیرے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں, اے وہ اللہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے, اے وہ اللہ جس کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں بخشش کے لیے تو یاد کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے. اے میرا اللہ تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے, اے اللہ عبادت گزاروں کی طرف تو توجہ کرنے والا ہے. اے میرا اللہ تو پہلے سے عطا کرنے والا ہے, یعنی جب تجھ سے سوال ہو تو وہ جواب ہے, تو طلب کرنے وانت الجواد بالعطاء قبل الطالب الطالبین. میرا اللہ جب کسی نے تجھ سے مانگا نہیں ہوتا تو اتنا سخی ہے, مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے. وانت الوہاب, میرا اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے. ثم لما وهبت لنا من المستقر والمستقر الزین, اے میرا اللہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, پھر اس میں بطور قرض مانگتا ہے جو کچھ تو نے بھی دیا ہے. پھر میرے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور آ سکوں, مجھے اپنی طرف لے جا تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں. میرا اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو میرا اللہ تجھ سے آسیں ٹوٹتی نہیں ہے اگرچہ ہم تیری نافرمانی کریں. اے میرا اللہ وَعِنَا سَيْدُكَ كَمَا أَنَّا خَوْفِي وَلَا يُزَعْلَانِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ فَقَدْ دَفَعْتَنِي الْعَوَالِمُ إِلَيْكَ وَقَدْ أَوْقَعْنِي علمی بکرمک علیک الہی کیف اغیب وانت عملی ام کیف اعاون علیک مدقانی الہی کیف استعز وفی ذلہ ارکزتنی ام کیف لا استعز وإلیک نصبتنی الہی فكيف لا افتقر وانت الذي في الفقراء. اے میرا اللہ میں کیسے فقیر بنوں جب کہ تو میرا اللہ ہم فقراء میں ہے, یعنی اللہ تو ہمیں بھولے ہوئے نہیں ہے. اقام دریم کیف افتقر وانت الذي بجودك اغنيتني وانت الذي لا اله غيره تعرفت لكل شيء وما جعلك الشيء وانت الذي تعرفت الي في كل شيء ورأيتك ظاهرا وفي كل شيء وانت الظاهر لكل شيء يوما استوى برحمانيته وصار العرش غيبا في ذاته ومحقت الآثار بالآثار
ومحوت الأعيار بمحيطات أفلاك الأنوار يا من احتجب في سرادقات عرشه أن تدركه الأبصار يا من تجلى بكماله بهائه فتحققت عظمة الاستواء كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت کا صدقہ آج کی یہ دعائے عرفہ میں کا اہتمام ہوا، میرا اللہ قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ جو نیاز کا اہتمام جناب سید رضا حیدر زیدی صاحب نے اپنے والدین مرحومین جناب سید ید اللہ حیدر زیدی اور سیدہ فاطمہ الزہرا بار الہ ان مرحومین کو قبر میں برزخ میں معاشر میں شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما، شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما، قبر میں برزخ میں معاشر میں میرا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما۔ جناب سید رضا حیدر زیدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کے گھر کو خوشیوں سے آباد فرما۔ کریم اللہ جتنے مومنین مومنات نے بیرون ملک اندرون ملک جہاں سے بھی التماس سے دعا کی ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو